کی توہین ہو آپ کو غیرت آئے، مراجع کی توہین کر کے جوانوں کے وجود سے غیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے 2-3 مجالس میں پڑھا آیت اللہ العظمی قاضی، یہ جو لباس ہے نا امامہ ابا قبا، آغا قاضی کے بیٹے کہتے ہیں جب بابا سوتے تھے تو اپنا امامہ اتار کے اوپر رکھتے تھے اور کبھی اپنے امامے کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے۔ جب میں نے پوچھا کہ بابا امامہ آپ کا اپنا ہے، پاؤں کر کے کیوں نہیں سو رہے؟ کہتے ہیں امامہ ہے تو میرا لیکن نسبت حسین سے ہے، نسبت میرے جد رسول خدا سے ہے۔ امامے کی توہین، لباس کی توہین۔ اب ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کراچی میں کہ ہم بے وقت اور بے وقار کیسے کریں ایک عالم کو۔ ٹیکنیک کیا اپنائی ہے کہ پہلے سارے جنا کے پالے خطیب ہوتے تھے، اب کراچی کی عوام نے امامے والوں کو سننا شروع کر دیا، تو کہ عوامے کی عزت اور وقار کو گرانے کے لیے کیا کرو، کچھ بد اخلاق نااہل کیریکٹر لیس لوگوں کے سروں پہ انہوں نے امامے رکھ دیے تاکہ امامے کی عزت کو خراب کیا جائے۔ اور ان کیریکٹر لیس لوگوں میں سے کراچی میں کئی 2 لوگ ٹی وی پہ اینکر تھے، 2 لوگ، ایک دنیا نیوز پہ تھا، ایک سچ نیوز پہ تھا۔ دونوں نے تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں، ایک نے داڑھی بڑی کی ہے، دوسرے نے بال بڑے کیے ہیں، ایک نے امامہ رکھا ہے، ایک نے جنا کیپ رکھی ہے۔ اور لباس کا مذاق، امامے کا مذاق، ابا ہے قبا ہے، یہ لباس ہے صاحب و زمان ہے۔ حلیے بدلنا اس لباس کے، رنگ برنگی چیزیں اس لباس پہ رکھنا تاکہ مذاق اڑایا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے امامے کے مذاق اڑانے کا۔ کہ آپ ایک بندر کے سر پہ امامہ رکھو، مذاق بندر کا نہیں، مذاق امامے کا ہے۔ ایک نااہل بندے کے سر پہ امامہ رکھا جائے۔ پھر رسول کی حدیث یاد آتی ہے، آخری زمانہ آئے گا کہ منبر پہ بندر بیٹھیں گے، ناچیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے اور لوگ مزہ لیں گے۔ چلو بات یہاں تک ہوتی تو بات کافی تھی، لیکن پھر اسی منبر پر اب دیکھو، پہلے وہ ذاکر باز، وہ خطیب باز جو علماء اور مراجع کی توہین کرتے تھے، بندہ کہتا تھا چلو مولوی نہیں ہے نا، مولوی دشمنی ہے، اس کو حسد ہے، بغض ہے، جاہل ہے۔ لیکن اب صاحب امامہ اگر مرجع کی توہین کرے، اس سے بڑا تو کوئی خائن نہیں ہے نا، کہ صاحب الزمان کا لباس پہنے اور امت کے علماء کی توہین کرے۔ اپنے جوانوں کو کتاب ضرور لے کر دیے، پروٹوکولز آف جوز، یہودیت کے پروٹوکولز، لکھا ہے کہ ہم کس طرح امت محمد میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ CIA کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو پڑھیے، وہ کہتا ہے ہم نے بڑی جنگیں کی مسلمانوں میں، جنگ میں بڑا خرچہ ہے، فائدہ نہیں ہے، اب بہترین طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ، شیعہ سنی آپس میں لڑیں، شیعہ آپس میں لڑیں۔ تھوڑا پولیٹیکل اویئرنیس اپنے وجود میں لائیے، واقعات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، آذربائیجان کے شیعہ، ایران کے شیعہ، پانچویں پاکستان کے شیعہ، انڈیا کے شیعہ، 6 ملک۔ ان 6 ملکوں میں کسی بھی ملک میں شیعوں میں اتنا جھگڑا اور تفرقہ اور دھڑا بندی نہیں ہے جتنی پاکستان میں، کسی ملک میں نہیں ہے۔ ایک عجب معاملہ ہے پاکستان کا، کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سب سے زیادہ پروکسیز یہاں بنی، ڈالر کا زور، ریال کا زور، جتنا ہو سکے دھڑا بندی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ مضبوط ہو جائے۔ اب اس کو توڑنے کے لیے کیا کرو؟ علماء کو بدنام کرو، نام خراب کرو۔ اب معاملہ لباس میں ہے، مولویوں کا لباس پہنا کر عالم کو بدنام کرو۔ ان کی نجی محفلوں میں آپ جائیں گے، زبان سے گالی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا۔
ان کی نجی زندگی آپ دیکھیں گے تو یہ غیرت دینی ہونی چاہیے. خمینی مدرسہ فیضیہ میں کہنے لگے اے اہل قوم تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ امامہ پہن کر دین کی توہین کی جا رہی ہے, کہ اور کچھ نہیں کر سکتے, ان کے سروں سے امامے کیوں نہیں اتارتے, یہ لباس ہے ابھی آپ اور ایسے لوگ یہاں بن رہے ہیں اور اہل ولایت دیکھ رہے ہیں. یہ بھی غیرت کی کمی ہے. دینی غیرت جب کم ہو جائے اور وہن عالم وہن مذہب, مولا فرماتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے, توہین مذہب کی معافی نہیں ہے. توہین مذہب کا صرف یہ مطلب نہیں کوئی علم کی توہین کرے, کعبۃ اللہ کی توہین کرے. شعائر اللہ کا مطلب ہر وہ چیز جو معاشرے میں اللہ کے نام کو بلند کرے. علم کو دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں, زری کو دیکھ کر حسین یاد آتے ہیں. یہ وہ شعائر ہیں جو سانس نہیں لیتے لیکن زندہ شعائر اللہ علماء ہیں. حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء, غیبت امام کے بعد اگر اللہ کی نگاہ میں کسی کی قدر و قیمت علماء ہیں. وہ شیعوں کی طاقت مرجعیت ہے, واللہ اگر مرجعیت نہ ہو شیعوں کا وجود ہی نہیں ہے. ملینز آف ڈالرز لگے عراق میں شیعہ سنی جنگ کرنے کے لیے, سیستانی نہ ہوتے عراق تباہ ہو چکا ہوتا. بلینز آف ڈالرز لگے ایرانی قوم پر. ابھی ریسنٹلی یہودیوں نے ایک آرٹیکل چھاپا انگلینڈ میں, ہر سال ان کا آرٹیکل آتا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ 2024 تک شیعت کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. شیعت کا گولڈن ٹائم ختم ہے ابھی. ان کی اپنی کیلکولیشن ہے. ریزن کیا بتاتا ہے کہ 2 ریزن ہیں. سیستانی بھی 80 کو کراس کر چکے ہیں, خامنئی بھی 80 کو کراس کر چکے ہیں, اور ان دونوں کے بعد ہمیں عالم تشیع میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی. جیسے یہ 2 جائیں گے شیعہ بکھر جائیں گے, ڈاؤن فال آف شیعہ شروع ہو جائے گا. وہ بھی جانتا ہے کہ شیعت کی طاقت کیا ہے, تبھی ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں افسوس سے. اور رہبر معظم کے زخمی ہاتھ کا مذاق اڑایا جائے. بھائی ہاتھ زخمی کہاں ہوا تھا؟ گناہ کرتے وقت یا راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے؟ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا, اللہ کا نام لیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا, ترویج دین کرتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کراچی میں کوئی بم بلاسٹ ہو, 10 لوگ مر جائیں اور 15-20 لوگ زخمی ہو جائیں, اور آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کے زخمی ٹانگوں کا مذاق اڑاؤ. یہ تو حرکت بنو امیہ ہے کہ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے اور تو عباس کا مذاق اڑانے لگے. یہ ہاتھ راہ خدا میں زخمی ہوا ہے. تو نے اپنے اعضاء سے کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے, تو نے اپنی زبان سے خدا کی کتنی عبادت کی ہے. خدا وہ اعضاء جو راہ خدا میں قربانی دیتے ہیں روز ان پر رحمتوں کو نازل کرتا ہے, اور وہ اعضاء جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں روز علی اور آل علی کی ان پہ لعنت ہوتی ہے. یہ معاشرے سے غیرت دینی کو ختم کرنے کے لیے 2 لفظ یاد رکھیے, ایک ہوتی ہے لیگل ویلیو, ایک ہوتی ہے مورل ویلیو. اس معاملے کو سمجھیے. جو پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے سوشل اسٹڈی پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ معاشرے کو کیسے بدلا جاتا ہے. امام خمینی ولی فقیہ بنے نہیں تھے, پر اس سے پہلے ولی فقیہ تھے. لیگلی نہیں بنے تھے لیکن مورلی لوگوں کی نگاہوں میں ولی فقیہ تھے. مورل ویلیو, اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آغا خامنئی لیگلی ولی فقیہ بنے تھے لیکن ایران میں ابھی مورلی نہیں بنے تھے. اور جب موسوی احمدی نژاد کی لڑائی شروع ہوئی ایران میں, اس وقت دنیا نے کہا اب خامنئی مورلی بھی ولی فقیہ بن. مورلی کا مطلب کیا کہ آپ کو ایک لیگل ویلیو دی جاتی ہے, لیکن مورلی بھی لوگ اس مقام کو اتنا سمجھیں اور آپ کی اطاعت اتنی کریں کہ یہ جب آغا خامنئی نے تقریر کی کہ خدا اے امام زمانہ, یہ حکومت میرے پاس ہے, اب بدن ضعیف ہے, ہاتھ کمزور ہے,
ملک ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان کے ان جملوں نے پورے ایران کو روڈوں پہ لایا, اور وہ جتنا فتنہ تھا اس فتنے کو کیا کیا, ختم کیا. دنیا نے کہا نہیں, اب خامنئی مورلی بھی اتنے مضبوط ہو چکے ہیں, اگر یہ کچھ کہیں تو یہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہے. آغا سیستانی لیگلی ولی فقیہ نہیں ہے, بل مورلی رات میں ولی فقیہ ہیں. ایک فرمان دیتے ہیں, کیونکہ حکومت نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا, پارلیمنٹ نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا, لیکن مورلی اخلاقی طور پر عراقی ان کو ایسے مانتے ہیں جیسے ایران میں ایک ولی فقیہ کی بات کو مانا جاتا ہے. اب یہ دشمن کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مورلی اتنا مضبوط بن جائے. اب اس کو گرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, طنز کیا جاتا ہے, کیریکٹر پہ حملہ کیا جاتا ہے. کہ پاکستان کے شیعوں میں اگر کوئی بڑا سانحہ رونما ہوا تھا تو وہ 90s میں ہوا, کہ جب آپ کی قیادت کو مورلی ڈاؤن کیا گیا, جس میں ہمارے اپنے استعمال ہوئے اور قیادت کو گرا دیا گیا. اور جب قیادتیں مورلی ڈاؤن سٹیپ چلی جاتی ہیں, پھر قوم کو حق نہیں کہ وہ قیادتوں پہ اعتراض کرے. ایک بڑی سازش ہوئی 1997 میں, جوانوں کو ایک ڈھانچے سے الگ کر دیا گیا. میں نے لاہور میں تقریر کی تھی, آج آخری بار کر رہا ہوں اس موضوع پر, کیونکہ خطیب کے پاس لاؤڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لاؤڈ ہی ہوتا ہے جس سے وہ عوام کو اویئر کر سکتا ہے. چند آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں جس سے آپ سمجھیں, کیونکہ واقعہ جب رونما ہوتا ہے اس وقت بندے کو پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. جب کربلا ہو رہی تھی تو دیکھنے والے سمجھ رہے تھے حسین ختم ہو گئے, لیکن جب کربلا ہو گئی آج احساس ہو رہا ہے کہ حسین باقی ہے. 1999 میں مارشل لا لگا پاکستان میں, اس سے پہلا والا مارشل لا کس کا تھا, ضیاء-ال-حق کا. جب مارشل لا لگا تو لوگوں کو نہیں پتا کیوں لگا, پتہ ہی نہیں ہوتا نا, ریزنز کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, پتہ نہیں, مارشل لا لگا. لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ ضیاء-ال-حق کے مارشل لا کے بعد سوویت یونین کے خلاف جہاد شروع ہو گیا, کیونکہ اگر پاکستان میں شاید کوئی جمہوری حکومت ہوتی وہ اجازت نہ دیتی. ماشاءاللہ, رزلٹ سوویت یونین. 1999 میں مارشل لا لگا, اور عجیب اتفاق ہے 2001 میں 9/11 ہو جاتا ہے. دین اگین پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے افغانستان میں. کڑیاں جوڑتے جاؤ. 1997 میں قیادت کو توڑا گیا پاکستان میں, اپنے لوگ استعمال ہوئے, گھٹیا ترین الزام لگائے, کیریکٹر لیس باتیں کی, جس کا نہ سر نہ پیر, پرسنل گارڈز کو یوز کیا گیا, چھوڑ دیں معاملات کو. قوموں میں قیادت کو مورلی گرایا گیا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے اگر قوم کے اندر مرکزیت رہی تو یہ قوم مضبوط رہے گی. ہدف ہے مرکزیت کو توڑا جائے. میرا تعلق کسی بھی تنظیم سے نہیں ہے, لیکن جو اصولی باتیں اصولی باتیں ہیں. جب آپ یہ کہتے ہو میں ولی فقیہ کا معنی, ولی فقیہ مطلب خط ولایت. میرے دل میں اگر امام زمانہ کے بعد کسی کی محبت ہے وہ آخام نہیں کی ہے سب سے زیادہ, کیونکہ ولی فقیہ ہیں. خط ولایت کا مطلب کیا ہے کہ تو اس خط سے ادھر ادھر نہ جائے, اسی خط پہ باقی رہے. اگر خط سے ہٹا تو تیرے اندر اطاعت نہیں ہے, اور اطاعت نہیں تو عباس کا پیرو نہیں ہے. تو لاہور میں ایک میں نے تقریر کی اور کچھ جوانوں نے کلپ چلا دی ہمارے خلاف. کہ مولانا نے نمائندے ولی فقیہ پہ بات کی اور کہا کہ ویب سائٹ پہ جا کے لکھو کہ نمائندے ولی فقیہ کون ہے, اور ہم نے لکھا ہے, اور جواب یہ ملا ہے کہ پاکستان میں نمائندے ولی فقیہ آغا حسینی ہیں. میں پولیٹیکل نمائندگی کی بات کر رہا ہوں, خمس کلیکٹر کی بات نہیں کر رہا. آغا حسینی ہوں یا آغا بہادینی ہوں, نمائندے رہبر پاکستان میں خمس لینے کے لیے نمائندہ ہیں. اگر کوئی مقلد ہے آغا خامنئی کا اور خاتون پہ شوہر ظلم کر رہا ہے, طلاق نہیں دے رہا, خلا اگر لینا ہے تو یہ نمائندہ خلا جاری کر سکتا ہے. یہ پاورز ہیں.
کسی بھی ایسے نمائندے کو پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کرنے کی آغا خامنہی نے بھی اجازت نہیں دی ہے. اگر وہ مداخلت کرے بھی تو غلط ہے، سختی سے منع رہبر کا. ایسے نمائندے ہندوستان میں بھی ہیں، لبنان میں، ان کی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کو ایک پاکستانی دیکھے گا، اس نمائندے کو رہبر معظم کی اخلاقی تائید حاصل ہوتی ہے، جس طرح حسن نصر اللہ کو اپنے لبنان میں. یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ پاکستان میں شیعہ واحد بنے. آج گلگت بلتستان آپ چلے جائیں، شرم آتی ہے، 2/3 شیعہ میجورٹی ہے. کبھی شیعہ وزیر اعظم افغان نہیں بنتا. جمہوریت کا حق ہے، جب آپ 2/3 لیتے ہو تو آپ کا بندہ آنا چاہیے. ہمیشہ ایک نااہل ترین بدکردار ترین بندے کو وہاں کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. جب میں نے آغا راحت سے کہا کہ مولانا اسمبلی میں ہیں تو شیعہ نہ کا شیعہ ہیں، پر اپنی تنظیم کے نہیں ہیں، سیاسی پارٹیوں کے ہیں. مولانا پینے پلانے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں خوف خدا اور غیرت دینی ہوگی. اور وہ گلگت بلتستان کے 1997 میں 100% رزلٹ تھا کہ وہاں پہ کون جیتے گا. جب 5واں صوبہ بنا نہیں تھا، بے نظیر نے کام بنائیں گے، 100% یہ تھا کہ تحریک جعفریہ جیتے گی. اب اس تنظیم کو کوئی رہنے دے گا؟ نہیں. شہید حسینی نے کبھی مین تنظیم سے بغاوت نہیں کی. پولیٹیکل نمائندہ کون ہے؟ وہ مشخص ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قبلہ راجہ ناصر صاحب کا بیان موجود ہے یوٹیوب پر کہ نمائندے ولی فقیہ پاکستان میں کون ہے، خود بتاتے ہیں. وہ ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں، قم چلے جاؤ حرم معصومہ میں دیکھو کہ نمائندے ولی فقیہ کا دفتر کس کے نام پر ہے. مشہد میں جا کے دیکھو نمائندے ولی فقیہ کا دفتر کس کے نام پر ہے. اور تعجب یہ ہے کہ لاہور کے جوان ہے کہنے لگے مولانا ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر جوان ہمیں کہتے مولانا یہ مولوی آپس میں ملتے کیوں نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کام تو میرا نہیں ہے. انہوں نے چھپ کے وہ ریکارڈنگ کی، ہمارے پاس موجود ہے، جس میں یہی بولا گیا کہ آپ کیوں نہیں ملتے، ایک کیوں نہیں ہوتے. ان کا ایک جملہ بڑا لوجیکل تھا. انہوں نے کہا اتحاد وہ کرتا ہے جو جدا ہوتا ہے، میں تو الگ ہوا ہی نہیں. یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا، یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا، وہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا. اور دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ اتحاد کرو. کہتے ہیں ٹھیک ہے میری شکل اچھی نہیں لگتی، کوئی بات نہیں. کھلم کھلا انہوں نے دعوت دی کہ قبلہ شیخ محسن کے پاس چلے جائیں، جو فیصلہ وہ کریں مجھے منظور ہے. ہم نے ان پر بھی حجت تمام کی کہ قبلہ پارا چنار میں شیعوں کا خون بہے، کوئٹہ میں شیعوں کا خون بہے. گلگت بلتستان میں آج یہ حال ہے کہ ایک علم کی وجہ سے 11 جوان جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں. سولجر بازار میں کیمپ لگا ہوتا ہے کہ شیعہ مسنگ پرسن کہاں سے آئے ہیں. دوسری چیز کہ ایسے ایسے لوگوں کو قومیات کا لیڈر بناؤ. اب کراچی میں ایسے ایسے لوگ قومیات، بعض لوگ سب کی بات، ایسے ایسے قومیات والے بعض کراچی میں بنائے گئے جن کا فوٹو سیشن کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جہاں جا رہے ہیں کیمرہ والا بندہ ساتھ ہے، 10 فوٹو یہاں نکالے، 10 فوٹو یہاں نکالے. نہ سر پہ امامہ ہے، نہ عالم ہے. کرپٹ بھی ہیں، اور بڑے بڑے مولویوں کو ان کے پاکٹس میں ڈالا جا رہا ہے، پیسے کے زور پر، مال کے زور پر. قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں جب قوموں میں اتحاد نہیں ہوتا. اور یہ سوچ امام خمینی دے رہے تھے. اگر شیعت میں مرجعیت نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تھا ابھی امامہ اتار دیا. بعض ہمارے بیوقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے، کل یزید آ کے جواب دے گا، شمر آ کے جواب دے گا، تو بٹھا دے گا اس کو. مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے، اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف، پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے. یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں، اخباریت کو عام کر رہا ہے. تو
شیعہ مکتب اصولیین کا مکتب ہے، یہ مفید کا مکتب ہے، یہ بابوے کا مکتب ہے، یہ شہید اول شہید ثانی کا مکتب ہے. اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے، لیکن آج اسی اصولی مکتب کو بھی ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، جتنا توڑو گے اتنا ان کو رول کر سکو گے. کہ ایک میں عوامانہ آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر کراچی کا ایک مرکزی جلوس ہے، اگلا بندہ بولے کہ میں بھی جلوس نکالوں گا اور بولوں گا یہ مرکزی ہے، تیسرا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا یہ مرکزی ہے، چوتھا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا مرکزی ہے. اب نکال تو جلوس رہا ہے، لیکن دشمنی کس سے کر رہا ہے؟ حیثیت ختم کر رہا ہے مرکز کی. آپ جتنے لیڈرز بنتے جاؤ گے کمزور آپ ہوگے، فائدہ دشمن کا ہوگا. آج شیعوں کا کوئی کراچی میں معاملہ ہوتا ہے، کس سے بات کی جاتی ہے؟ جب تک پاور کو سینٹرلائز آپ نہیں کرو گے آپ تباہ ہو جاؤ گے. یہی حال پولیٹکس میں، پاکستان میں جنگ پاور کی جنگ ہے. یا جمہوریت ہو یا ماشاء اللہ ہو. عوام کا مسئلہ نہ جمہوریت سے نہ ماشاء اللہ سے. عوام کہتی مجھے روٹی چاہیے، مہنگائی کم ہو جائے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ملک تباہ برباد ہو جائے گا. پاور جب تک ایک جگہ پہ آپ ٹرانسفر نہیں کرو گے، قوموں کے اندر جب تک اطاعت نہیں پیدا ہوتی. امیر المؤمنین کہتے تھے اطاعت کرو اطاعت. اگر اطاعت علماء کی نہیں ہے، مراجع کی نہیں ہے، انسان معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. تسبیح کی طرح نظم پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح نظم پیدا کرو. سب بات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری سازش کے انڈیویجولز کو مضبوط کرو. مثلا عارف کا آدمی مجلس پڑھ رہا ہے، تھوڑا بہت مجمع آ گیا، کل میں کوئی تنظیم بناتا ہوں، کل میں کوئی مدرسہ بناتا ہوں، مجھے پیسہ دیا جائے گا. میرے فالوور 50، اس کے فالوور 50,000، اس کے فالوور 2,000، اس کے فالوور، پھر شخصیت پرستی، معاشرہ اس طرح ڈویژن ہو جائے گی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں تمام علماء کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اصل شیعت کا انکار کرے، ہمارے جو اصول ہیں، شیعہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نبی کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک لاہور کے عالم دین ہے، میں احترام کرتا ہوں، جب آپ تقریروں میں یہ بولیں گے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، یہ وہی وہابیت والی بات ہے. جب آپ نماز عید کے خطبوں میں یہ بولیں گے کہ قرآن میں صراحتاً حکم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور یہ مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ اختیاری ہے، یہ اٹیک مرجعیت پر ہے. 14 سال ہو گئے گاؤں گلی گلی جاتے لوگوں کو مرجعیت کی طرف آنے کے لیے، اور ایک صاحب امامہ اگر مرجعیت کے لیے ایسے جملے بولے، اور پھر ایک مذاقاً جوک بولا جائے کہ ایک ٹیچر کلاس کو چھوڑ کے چلا جائے اور جسے مانیٹر بنا کے جائے، اور اسٹوڈنٹس کو وہ یہ بولے جھوٹ میں کہ آج چھٹی ہے، سارے اسٹوڈنٹ نکل جائیں، اور بعد میں ٹیچر کو پتا لگے جس نے یہ بولا اسے بھی سزا دے گا، جو بھاگ گئے اسے بھی سزا دے گا. بولے کہ آج کے مراجع کا حال یہ ہے، الیاذ باللہ، کہ امام زمانہ نے ان کو مانیٹر بنایا اور انہیں جمعے کی چھٹی کرا دی. یہ نظریہ وہابیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پہ فتویٰ دینا. ہاں ایک حل ہے کہ آپ مرجعیت کا اعلان کریں پاکستان میں، بولے میں مرجع ہوں، میں مجتہد ہوں، میرا فتویٰ ہے کہ جمعہ واجب ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مقلد جمعہ پڑھیں گے. آغا فاضل کے نزدیک شاید سر پانی میں جائے تو مثلا روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ تھوڑی آغا فاضل آغا بہجت پہ تنقید کریں، آغا خامنہی پہ تنقید کریں، اس سے مرجعیت ختم ہو جاتی ہے. میں اگر مرجع نہیں ہوں، اگر میں نے مرجعیت کا اعلان نہیں کیا، مجھے حق نہیں ہے میں کسی مجتہد کی فتویٰ پہ تنقید کروں. ظواہر آیات قرآن پہ اگر حکم دینا ہوتا تو قرآن میں صریحتاً لکھا ہے، ابا حضرت آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ بتایا گیا ہے، اور خدا کہتا ہے وہ کافر تھا. پھر آپ بھی مانو حضرت ابراہیم کے والد کافر تھے. اگر ظواہر پہ حکم کرنا ہے، خدا کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، پھر بولو کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا ہے، ظاہر پہ حکم کرو. خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، پھر حکم دو.
سینکڑوں احادیث ہیں چھٹے امام کے زمانے میں کہ امام نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بعض ہمارے غالی غلات شیعہ جو بے وقوف ہیں وہ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جمعہ پڑھنا حرام ہے. بعض پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جو جمعہ پڑھنے جاتے تھے، بنو عباس اور بنو امیہ نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے، ان کے پیچھے امام نے فرمایا جمعہ پڑھنا منع ہے. ہمارا عقیدہ ہے جب تک حکومت الہی یعنی امام زمانہ نہیں آتے تب تک جمعہ اختیاری ہے. حکومت معصوم کے اندر جو جمعہ ہوگا وہ جمعہ کیا ہے؟ اب حدیث موجود ہے، آپ حدیث کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور آپ لطیفے پڑھو، مراجے کا مذاق اڑاؤ. چلو آپ نے ایک لطیفہ پڑھا ہے، ایک آج میں بھی سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، ظہر کی نماز پڑھی. یہ حدیث ہے، اہل سنت کی کتب میں، شیعہ میں، دونوں میں موجود ہے. نماز ظہر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا. اب وقت ہونے والا تھا نماز عصر کا. اب اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کو پتہ ہے وضو کس چیز سے باطل ہوتا ہے؟ بدن سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے. انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا، کسی کی ہوا خارج ہو گئی. جب بدبو ہوئی، اب رسول ہے نا رحمت اللہ العالمین، وہ تو کسی کو نہیں بولیں گے تو اٹھ کے جا وضو کر. نبی نے حکم فرمایا جن جن نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سارے جا کے وضو کریں. اب کل سے مولوی فتوا دے کہ جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے گا اس کا وضو باطل ہے. حکمت ہوتی ہے کون سا حکم کس جگہ پہ کس لیے دیا گیا ہے. یہی حکمت بعض شیعوں میں نہیں ہے. بعض جمعے کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض نے کہہ دیا کہ جمعہ واجب ہے. ہاں مرجعیت کا میں بھی اعلان اگر کر دوں مرجعیت کا، پھر میرا فتویٰ ہے، میرے مقلد میرے فتوے پہ کیا کریں؟ عمل کریں. کسی کو حق نہیں ہے کسی مرجع کو کیا کرے؟ ٹوکے. اسی طرح رہبر کا ایک فتویٰ ہے اس کے مرجع عمل نہ کریں. آغا سستانی کا ایک فتویٰ ہے مرجع عمل کریں. مرجعیت شیعت کی بقا ہے، انبیاء کی عصمت ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس بات پہ آ گئے پھر علی بن ابی طالب کے لیے کیا بولو گے؟ یہی تو بولتے ہیں کہ جب ابراہیم کا باپ قرآن میں خدا کہتا ہے اس کا باپ آزر ہے وہ کافر ہے لیاذ باللہ، تب کہتے ہیں علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے. ساری اساس ہمارے عقیدوں کی خراب ہو جاتی ہے. یہ سوچ اور فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہیں مکتب کو نقصان نہ دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.